السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 3 مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک موضوع عدالت عظمیٰ کے حوالے سے ان کے چیف جسٹس کے ایک فیصلے پہ علماء کرام سراپا احتجاج ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر عوام میں جو تکلیف پائی جاتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ لاہور کے میو اسپتال میں جو کینسر وارڈ ہے وہاں پہ ایکسپائر جو انجیکشن ہے وہ مریضوں کو لگا دیے گئے، جس سے ایک بچہ جو وہ معذور ہو گیا، اور بلال گنج کا یہ لاہور کا یہ رہائشی ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ انتظامیہ نے میو اسپتال کی جو انتظامیہ انہوں نے سینئر پروفیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے، جو اپنی رپورٹ اس نے جب تک آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی پیش کر دی گئی ہوگی۔ اور جو سٹور کے جو عملہ ہے ان میں بھی بعض افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے یہاں پہ، اس پہ ہم آپ سے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں عدالت عظمیٰ کے حوالے سے آج جمعہ کے روز ملک بھر کی مختلف مساجد میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ایک فیصلے پہ جو انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے فیصلہ دیا، اور پھر اس پہ نظر ثانی کی اپیل ایک دائر کی گئی، لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ ملک بھر کے علماء کرام نے متفقہ طور پر ایک جو ان کے سوالات تھے، جو تجاویز ان نے مانگی تھی، ان کو بتایا گیا، لیکن اس کی روح کے مطابق فیصلہ نہیں دیا گیا۔ اس پہ علماء کرام جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں انہوں نے کافی حد تک اس میں اپنا احتجاج میں حصہ ڈالا۔ لاہور میں بھی اسی طرح مساجد کے اندر اس موضوع پہ کو رکھا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے پہ شدید احتجاج کیا گیا، اور علماء کرام کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم ہر فورم پر اپنا ریکارڈ احتجاج کروائیں گے۔ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ دوبارہ سے ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں، نظر ثانی کی درخواست وہ قانونی نکات دیکھ رہے ہیں، تاکہ اس اہم اور حساس مسئلے کو، جو مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کو جو ٹھیس پہنچی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہم دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں، اور ہم کسی صورت چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ فیصلہ جو ہے اس پر کاربند رہنے نہیں دیں گے۔ ہم یہ ضرور تبدیل کرائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو ہم ضرور اس فیصلے کو تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے حکومت اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں جو اس ملک کے باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے ان سے بھی اپیل کی، چیف جسٹس سے بھی دردمندانہ اپیل کی کہ وہ اس پہ اپنے فیصلے پہ خود ہی نظر ثانی کریں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ علماء کرام کی اس گفتگو سے مجھے جو بات نظر آ رہی ہے اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں اور جن کا خطبہ میں نے نماز جمعہ میں سنا ہے، وہ حکومت کے بہت قریب ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی
چیف جسٹس آف پاکستان سے کسی حد تک ناراض ہے، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کے لیے سبکی کا باعث جو بنے ہیں، وہ عدلیہ کو شاید کنٹرول نہیں اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکے، یا حکومت کو ان سے جس طرح کی توقع تھی وہ اس طرح کے فیصلے ان کی عدالت سے نہیں آئے، جس کے باعث کچھ صورتحال خراب نظر آ رہی ہے۔ میں کسی پہ شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن ایک جو ماحول ہے اس میں اچانک اس طرح کی باتیں ہو جانی اور اس کو مذہبی رنگ دے کے ان پہ تنقید کرنا جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا جو تحفظات بھی ہیں۔ ہمارا دین ہے، ہمیں پورا مکمل ایمان ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن یہ خاموشی سے ایک دم سے جو یہ لاوا پک رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ کسی بڑی جو منظرنامہ ہے اس کو تبدیل نہ کرتے۔ مجھے ان علامہ صاحب کی گفتگو سن کے کافی خطرہ محسوس ہوا ہے۔ انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، جس طرح انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بات چیت کی ہے، وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اب اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن میری اپیل ہے اور ہماری تنظیم کی طرف سے بھی تمام جو حکمران طبقہ ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، وہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، سنیں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ مذہبی منافرت کا اگر کوئی اس طرح کا ایشو اس وقت ملک میں بھڑک اٹھا تو اس کو سنبھالنا شروع بہت مشکل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ حکومت اس پہ اور عدلیہ بھی اس پہ غور کرے گی کہ کس طرح اس معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع بجلی کے بلوں کے حوالے سے۔ بجلی کے بلوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے، عوام کو سڑکوں پہ لے آئے، اور اگست میں جو بل آئیں گے وہ ان کے بارے میں پہلے سے ہی خطرہ محسوس کیا جائے کہ وہ بالکل عوام کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچائیں گے، اور عوام کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ زندگی کس طرح گزارے۔ ایک واقعہ رونما ہوا کہ بجلی کے بل پہ ہی جو گھر میں جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا چھری سے شاہ جو ہے وہ اس کی کاٹ دی۔ تو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ آخری ہمارا موضوع تھا میو ہاسپٹل کے کینسر وارڈ کے متعلق۔ میو ہاسپٹل کے کینسر وارڈ میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ وہاں پہ ایکسپائر جو انجیکشن تھے وہ لگائے جا رہے تھے، جس کے باعث ایک بچہ جو ہے بلال گنج لاہور کا وہ معذور ہو گیا۔ اس کے والدین سراپائے احتجاج ہیں، اور اس تمام معاملے کو دیکھنے کے لیے سینئر پروفیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو اپنی رپورٹ اس نے یقینی طور پر پیش کر دی ہوگی۔ اب اس میں کیا انکشاف ہوا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جو سٹور کیپر ہے وہ عملے کے وہ جو ایک دو رکان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جتنے بھی مریضوں کو وہ انجیکشن لگے ہیں ان کو بلا کر ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا۔ یہ معاملات پہلی دفعہ نہیں ہوئے۔ اسپتالوں میں ایکسپائر ادویات کی شکایت پہلے بھی بہت زیادہ ہے، وہاں سے ادویات کی چوری کی شکایات بھی بہت
زیادہ ہیں۔ کینسر وارڈ کا معاملہ ہے تو مجھے ایک اسی والے سے واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی کام کے لیے میں ہاسپٹل گیا تو جن پروفیسر کو ملنا تھا وہ کینسر وارڈ میں بیٹھے تھے۔ ہم بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، میرے ساتھ میرے ساتھی سینئر صحافی مدثر قدیر صاحب بھی تھے۔ تو ہمیں پروفیسر صاحب نے منع کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے کان اور آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ وہ ایک وہاں پہ ایک طرح کی انکوائری چل رہی تھی، اور اب کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ اس کینسر ہاسپٹل میں جو ایکسپائر انجیکشن لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کوئی وہاں پہ آلہ چاہیے تھا جو شعاعیں لگتی ہیں کینسر کے مریضوں کو، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور اس آلے کی قیمت تھی تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 2-4 ہزار روپیہ تھا، جو وہ شعاؤں کو، جب مریض کو شعاعیں لگتی تھی تو اس کے بعد وہ کنٹرول کر لیتا تھا، وہاں پہ شعاعیں رک جاتی تھی۔ وہ خراب تھا، اور خراب بھی وہ کئی سالوں سے تھا۔ اس کے لیے جو ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں ان کو کئی بار ان کو کہا گیا، لیکن وہ نہیں تھا لگ رہا، وہ آلہ دستیاب نہیں تھا ہو رہا، مطلب ہاسپٹل کو دستیاب نہیں تھا ہو رہا، مارکیٹ میں تو موجود تھا، لیکن اس کی منظوری دینے کے باوجود وہ وہاں نہیں تھا لگایا، اور اس طرح کئی لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا تھا۔ وہاں جو عملہ کام کرتا ہے، جہاں وہ ریڈیائی جو شعاعیں وہ لگتی ہے کینسر کے مریضوں کو، ان مریضوں کی زندگی بھی خطرے میں، وہاں کے عملے کی زندگی بھی خطرے میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بہت سستا سی جو چیز ہے وہ کئی سالوں سے وہاں پہ نہیں تھی، منظوری کے باوجود نہیں تھی دی جا رہی۔ یہ تو ہمارے ایک جو حکومت کی گڈ گورننس کی ہم بات کر رہے ہیں، اداروں کی گڈ گورننس کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں پہ کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ تو اب اللہ کرے کہ مزید مریض جو ہے ان پہ یہ ایکسپائر انجیکشن جو ہے ان کے اثرات نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمام ایک پہلے ہی وہ کینسر میں مبتلا ہے، اوپر سے اس کے جو ریئیکشن ہے اس سے مزید ان کو تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام تکالیف سے بچائے اور صحت یاب کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔